اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 66۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہاز چلاتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور بے شک وہ تمہارے اوپر ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے پہلے آخری جو آیت تھی جو گزشتہ مرتبہ جہاں درس ختم ہوا تھا، جو میرے ذہن میں ہے، وہ یہ تھی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یعنی تذکرہ اور اس سے پہلے سے چل رہا تھا انسان کی ابتدا کا، شروعات کا، کہ نسل انسانی کی شروع سے ہی یہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے ٹیسٹ کے اور امتحان کے، کہ شیطان ہر راستے سے انسان کو بہکائے گا۔ یہ حالات شروع میں ہی پیدا ہو گئے تھے، یہاں سے شروعات ہوئی تھی، اور اس میں جو چند آیات آئی تھیں کہ وہاں اللہ نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا کہ تم نسل انسانی کو کوآپریٹ کرو گے، اس نے منع کیا، اور اپنے اہنکار میں اور اپنے غرور میں پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جس کو آپ میرے اوپر فضیلت دے رہے ہیں، پراتھمکتا دے رہے ہیں، پریفر کر رہے ہیں، مجھے دیجیے قیامت تک کے دن تک کا موقع، جب تک یہ قائم ہے دنیا، اور یہ میں دکھا دوں گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ٹیسٹ ہی تھا، اور یہی ٹیسٹ تھا کہ اختیار دیا تھا کہ ان میں سے کون ہے جو میرے بندے بن کر رہتے ہیں۔ اس شیطان والے حصے سے بھی پہلے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اعلان کیا، ابھی پیدا نہیں کیا تھا، ابھی وجود نہیں بخشا تھا، وہ جو ملائکہ موجود تھے، فرشتے، ان کے علم میں آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اب جو کریشن کی سیریز میں، تخلیق کی جو سلسلہ تخلیق کا کرم چل رہا ہے، اس میں اب نیکسٹ سیریز کے اندر جو آنے والا ہے، اب نیکسٹ آنے والا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت فساد کرے گا، یہ خون بھی بہت بہائے گا، اور ساتھ میں یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے باری تعالیٰ، آپ کی تسبیح، آپ کی عظمت کو بلند کرنے کے کام جو جس سے آپ قابل حمد ہو، سب جگہ ہو اور آپ کی حمد ہو، اس میں تو ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تقدیس، آپ کی پاکیزگی کا ہم اظہار کرتے رہتے ہیں، ہمارے ذریعے سب ہوتا ہے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میرا مقصد کیا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ روبوز بنانا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا وہاں، کہا تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھ رہے کہ میں تم اتنا ہی سمجھے نا جیسے کہ کائنات میں اسی کی ضرورت ہے جس کے لیے تم ہو، تو تم نے یہ نہیں کہا کہ وہ خون نہیں بہائے گا،
انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ تو بہت فساد کرے گا، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں کرے گا. کیا انسان نے فساد، خون بھی بہایا، یہ کہا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ نہیں کرے گا. فرشتوں کے پاس تو کوئی چوائس اور اختیار نہیں تھا. ان کو اللہ نے پیدا فرمایا، جس کو جو ڈیوٹی دے دی وہ اس میں لگا ہوا ہے. ان کے اندر یہ کیپیبلٹی یا صلاحیت، یہ یوگیتا ہی نہیں رکھی کہ وہ نافرمانی کے بارے میں غور بھی کر سکیں. یہ اندر ہی ان کے نہیں رکھا، ان کے کانسٹیٹوئنٹس میں ہی یہ نہیں تھا. اب جو مخلوق آ رہی ہے وہاں خالی یہ نہیں کہ تسبیح کرے، حمد کرے اور تقدیس کرے. تم نے کہا یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ نے کہا تم نہیں جانتے. اب جو مخلوق آ رہی ہے وہاں ذکر کی بات بھی آئے گی. یہ تو خالی تسبیح اور حمد اور تم نے تقدیس کی بات کی تھی. نسبح بحمدک و نقدس لک، تسبیح، حمد اور تقدیس، پاکیزگی، آپ کی پاکیزگی ظاہر کرنا. اب اس سے اگلی اسٹیج ہے. قرآن شریف نے ایک جگہ تھوڑی، بہت سے مقامات پر یہ کہا کہ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، ساری کائنات تسبیح کر رہی. یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ ذکر کر رہی ہے. یہ دو الگ چیزیں ہو گئی. یہ ذکر صرف انسان کے لیے، یہ دوسرے مخلوقات کے لیے نہیں ہے. اب جو مخلوق آ رہی ہے آگے، اور ذکر چوائس سے ہوتا ہے. ذکر کے لیے وہ یہ نہیں کہ چپ رکھ دی. اللہ کی یاد کرنا اور اللہ کی یاد دلانا. کسی کو اچھا کہنا ہے، اندر ریکارڈ رکھ دیا، وہ کہہ رہا ہے اچھا، اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری ہی کرنی ہے صرف. تو آپ جو مشینیں بناتے ہیں وہ آپ کی اطاعت کرتی ہیں، آپ اس کو ایسے ہی بناتے ہیں کہ یہی کرتی رہیں، اس سے الگ ہٹے ہی نہیں. یاد کرنا اور یاد دلانا اس کی، یہ اس سے آگے کا درجہ ہے. یہاں چوائس اور اختیار آئے گا. وہ اس چوائس اور اختیار کے ساتھ میں کہ اس کے اندر اس کی محبت ہے کہ نہیں ہے. محبت ہوگی تو یاد آئے گی، نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی. یہ اب جو مخلوق آ رہی فرشتوں سے کہا تم نہیں جانتے میرا مقصد کیا ہے. اس نے، ابلیس نے یہ کہا کہ میں دکھا دوں گا اسے، آپ نے جو فضیلت دی غلط دی. تو اللہ کا تو مقصد و منصوبہ یہ تھا کہ وہ مخلوق آئے، وہ لائی جائے. اب کہ جس کا یہ امتحان ہو، چوائس دینے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، گائیڈنس دے دی، رہنمائی کر دی، مارگدرشن ہو گیا، اب کیا کرے گا. اور اس میں وہ نقصان اٹھائیں گے جو اس کے قانون کی پابندی نہیں کریں گے. بتا دیا راستہ کدھر جا رہا ہے، تم کسی اور راستے پہ چلے گئے تو نہیں پہنچو گے منزل پہ. بتا تو دیا گے راستہ یہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے، یہ پچھلی آیت، اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کی ضرورت تھی، اس لیے میں واپس لے آیا. آج کے درس آیت 66 سے شروع ہونا تھا. اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے، ان انسانوں میں سے جن تو کہہ رہا ہے کہ میں دکھا دوں گا کہ اس لائق نہیں. جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا رب ہی کافی ہے وکیل ہونے کے لیے. یہ پہلے حصے کا بندے کون ہیں اللہ کے؟ میرے بندے. کچھ حصہ تو وہ ہے جس میں ساری کائنات، انسان سمیت، انسان جنات سمیت، جو اللہ نے چاہا بس وہی کرتی ہے. اس سے وہاں کوئی اختیار نہیں. انسان کا بھی زندگی کا بہت حصہ ہے کہ اسے کوئی اختیار نہیں ہوا. کچھ حصے میں ہے اختیار، زندگی کے ہر حصے پہ اسے اختیار نہیں ہے. یہ چوائس دے دی، بھلے برے کو چوز کر کے اپنی نیت کر
اپنی نیت اور اپنی ایفرٹ کی چوائس دے دی. ہدیے کہ یہ اختیار بھی نہیں کہ ہم کوئی اچھا عمل ہم نے نیت کی, ارادہ کیا, اب ہم کرنے چلے, یہ بھی اختیار نہیں کہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ہم نے نیت کی اور ہم نے کوشش کی, یہاں تک کا اختیار ہے. اور اسی کے اوپر ہم نے نیت کی اور ہم نے کرنے کی کوشش کی, اسے پورا کرنے کی, بس اتنے ہی پہ حساب ہے. کہا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر زور تیرا نہیں چلے گا, یہی تو دے, مجھے اپنے بندے ہی تو نکالنے ہیں. اس میں بندے کون ہیں؟ بندے وہ نہیں ہوتے جو 5 وقت کی نماز پابندی, یعنی صرف یہ تو اس کا ایک حصہ ہے کہ جو صرف اتنا کرتے ہیں کہ 5 وقت کی بہت پابندی سے نماز پڑھ لیں, روزے بالکل ٹھیک رکھ دیں, صبح سے شام تک بہت سارے رمضان کے روزے ٹھیک سے رکھیں. اگر صاحب حیثیت ہیں, استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کریں اور حج کو ہو آئیں اور کلمہ پڑھتے ہوں. بندے یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے بندگی کا. بندگی کے ٹائمنگز نہیں ہوتے, بندگی غلامی, سروس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں. آپ کی 7 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے تھا بس ختم, میری اتنی ڈیوٹی تھی, 3 گھنٹے اور نہیں کروں گا. بندہ تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, وہ 7 گھنٹے کا نہیں ہوتا. غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, ملازم کے فکس آورز ہوتے ہیں, اس سے کانٹریکٹ ہے, اتنا کرو گے اتنے کہ تمہیں سیلری مل جائے گی. غلامی تو ٹوٹل اس کے حوالے کر دینا. 5 وقت کی نماز ہے, اب ختم. بندگی تو اس حصے میں بھی نماز ختم ہو گئی, تھوڑی کہ وہ بندگی وہاں چل رہی تھی وہ مسجد میں. اگلی نماز اور اس نماز کے درمیان میں ہر مومنٹ, ہر لمحہ بندگی کا ہے. مکمل ہر معاملے میں اسی کے قانون کو, اسی کی رضا کو, اسی کی پسند کو نظر میں رکھنا بندگی یہ ہے. جو 24 گھنٹے کی ہے, سوتے وقت کی بھی ہے, جاگتے کی بھی, سوتے میں کی, تمام زندگی کی. کہا میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اب ویسے تو پھر اللہ کے بندے ہیں نا, ہندو بھی اللہ کے بندے ہیں, ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اور ہندوؤں کو چھوڑ دیجئے, عیسائی ہے یا ان کو غیر مسلموں کو چھوڑ دیجئے, مسلمان سب اللہ کے بندے ہیں, تو کیا شیطان کا زور نہیں چلتا ان پر؟ ان کی تو بھیڑ کی بھیڑ ہے, اکثریت پر چلتا ہے شیطان کا زور. اور اللہ نے کہا میرے بندوں پہ نہیں چلے گا. ایک جگہ صرف وہی نہیں ہے, لیکن ایک جھلک ہے, قرآن نے ایک تفصیل دی. جیسے اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں, کوئی اسے یہ تو کانسیپٹ دیا کہ کسے کہتے ہیں, لیکن کہیں کہیں کچھ گنا بھی دی, یہ نہیں کہ بس اتنے ہی ہوتے ہیں. قرآن شریف نے جتنے گنا دیے بس اتنے ہی ہیں اعمال صالحہ. ایسے ہی بندگی میں کیا کیا آتا ہے, اس کی ہر چیز نہیں ہے جہاں میں بتانے جا رہا ہوں, لیکن ایک جگہ تھوڑی سی تفصیل دی کہ دیکھو یہ چیزیں آ رہی ہیں بندگی میں, بندے کیسے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں سے شروع آیت نمبر 63 سے, بندے کیسے ہوتے ہیں. وعباد الرحمن, رحمان کے بندے ہیں کون؟ الذین, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, زمین میں جب چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے. چلنا تو ایک خالی مظاہرہ ہے, چلنے کا مطلب خالی چال کی نہیں ہے. چلتے کا مطلب یہی ہے کہ زمین میں کیسے چلتے ہیں, کا مطلب یہاں پر یہاں کی جو ان کی زندگی جو گزارتے ہیں, یہاں جو وہ زندگی گزارتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں, یہ شیطان اکڑا. وہ بندے وہ ہیں کہ جو سرنڈر کرتے ہیں, جیسے جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق گزاریں گے. یہ ہے یہاں اکڑ ختم ہے. اکڑ خالی اسی کو نہیں کہتے, یہ اس کا خالی ایک مظاہرہ ہے, ایک اپیرنٹ, ایک سامنے سے نظر آنے والا کہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ سینہ پھلا کر چل رہے ہیں, لیکن اصل میں تو یہ زندگی کا انداز ان کا جو ہے وہ اس کے اندر ایگو نہیں ہے, اکڑ نہیں ہے, اپنی صلاحیتوں پر ناز نہیں ہے, تو دوسرے کے اوپر بڑا بننا نہیں ہے,
کہا نا ایک جگہ قرآن شریف نہیں دوسری اما السائل فلا تنہر، سائل سوال کرنے والا سوال کرے تو ڈانٹنا مت، جھڑکنا مت. یہ نہیں کہا کہ دینا ہر حالت میں اسے. پروفیشنلز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے پروفیشنل ہیں، ہمیں معلوم ہے آج کل میجورٹی وہی ہے جو مانگنے آتے ہیں. وہ میجورٹی وہ ہے کہ جو پروفیشنل ہیں ضرورت مند نہیں ہیں. اور کتنے تو اس میں اب وہ بھی شروع ہو گئے، پہلے نہیں ہوتے تھے، کہ جو نشے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اس لیے وہ مانگنے آتے ہیں، ضرورت مند بتاتے ہیں اپنے آپ کو. انہیں بھی اگر ہم جانتے بھی ہیں منع کر سکتے ہیں کہ نہیں دیں گے اسے، چلے جاؤ گے، نہیں دے سکتے تمہیں. کہا حکم یہ دیا ڈانٹو گے نہیں، جھڑکو گے نہیں. یہ نہیں کہا کہ ضرور دینا، خالی ہاتھ مت لوٹانا. اور اس کی تشریح میں پہلے بھی یہاں پہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک بزرگ کی زبانی ایک جملہ پڑھا میں نے اس کی تشریح. ان کا اللہ نے تو کہا تم سب فقیر ہو، واللہ الغنی انتم الفقراء. غنی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو تو اللہ ہے. انتم الفقراء، تم سب، کوئی ایک بھی نہیں بچا. رسولوں بادشاہوں سمیت، چاہے وہ اخلاق اور دین اور توکل کے اعتبار سے وہ اس موقع پہ اس درجے پہ ہو کہ رسول ہیں، اور چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے اس جگہ ہو کہ وہ شہنشاہ ہیں، یہاں کی کسی سمراٹ ہیں، کسی زمین کے کسی حصے کے، سب فقیر. فقیر کا مطلب ضرورت مند، جسے دوسرے کی ضرورت پڑ جائے. اردو میں کہتے ہیں ہم فقیر مانگنے والے کو، عربی میں فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، اسے سائل کہتے ہیں، سوال کرنے والا. فقیر کہتے ہیں جس کو ضرورت پڑے، ضرورت مند عربی زبان میں. کہ تم سب فقیر ہو، صرف اللہ ہے جسے ضرورت نہیں ہے، واللہ الغنی. تو کوئی ایک ایسی نہیں جسے کوئی ضرورت نہ ہو. جو سب سے اونچے انسان ان کو بھی ضرورت ہے کھانا کھانے کی، زندگی گزارنے کے لیے. صرف اللہ ہے کہ جسے کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ تم سب فقیر. تو انہوں نے کہا کہ کیسی بات ہے، فقیر فقیر کو جھڑکے گا؟ تم بھی تو فقیر ہو. فقیر فقیر کو ڈانٹ رہا ہے. بڑی اچھی بات لگی تھی، اس لیے میں دہراتا ہوں، جگہ جگہ میں نے پڑھی تھی. کہا کہ اسے جھڑکنا مت، سائل کو. یہ ہے کہ یہ ممکن ہے اس وقت ضرورت مند، وہ معلوم ہے کہ یہ تو نشہ کرے گا، نشہ کرتا ہے ہمیشہ. جس وقت تم نے جھڑکا، جس دن تم نے اس کو ڈانٹ دیا یا جھڑک دیا تھا، اس وقت سچ مچ ضرورت مند تھا، نشہ کرنے نہیں جا رہا تھا، مجبور تھا، ضرورت مند تھا اس وقت. تو پھر گناہ ہو گیا. منع کر لو. یہ انسان کو، دوسرے انسان کو نیچا سمجھنا سینہ پھلواتا ہے. غرور، تکبر یہ چیز لے کر آتا ہے. کہا کہ تم وہ لوگ ہیں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں میرے بندے جن میں یہ تکبر نہیں آتا. ظاہری اس کی علامت جو ہے وہ اکڑ کر چلنا، اور اصل میں تو وہ زندگی جو ہے وہ انکساری کی زندگی جو ہے وہ گزارنا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل ان سے الجھتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ہم نہیں ملیں گے آپ سے. ان سے الجھتے نہیں. جاہل کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں ہوتا قرآن کی زبان میں. یہ تو ہماری زبان میں کہتے ہیں جاہل جس نے کچھ کہیں پڑھا لکھا نہیں. جاہل وہ ہے کہ جو ہدایت اور نور کی روشنی سے محروم ہے، وہ جاہل ہے. نہیں جانتا راستہ تو جاہل ہے، جانتا ہے تو علم اب کا اپنے استعمال کرے گا عالم. جب جاہل ان سے الجھتے ہیں، جانتے ہیں نہیں اور الجھ رہے ہیں، تو وہ جاہل کو کیا سمجھائیں گے جو روشنی لینے کو تیار نہیں. تو وہ ان کے پاس سے بڑے گریسفلی گزر جاتے ہیں. سلام، تم پر سلامتی ہو، ہم تم سے نہیں الجھنا چاہتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں گزرتی ہیں، دن کی بات تو الگ ہے، راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں. یہ تو دن کی بات تھی، راتیں ان کی ایسی گزرتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک رات میں نماز ضرور پڑھتا ہو اور تہجد ضرور پڑھتا ہو پھر بندہ ہوگا، مقصد یہ نہیں ہے.
لفظ سجدہ اور لفظ قیام نماز کے لیے بھی آتا ہے کہ سجدوں اور قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، لیکن سجدے کا جو اصل مفہوم ہے یہ تو پھر اس کا ایک ظاہری روپ ہے نماز کے اندر یا نماز سے الگ بھی، جہاں ہم ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تارے پیڑ سجدے کر رہے ہیں۔ تو یہ سجدہ جو ہے، سجدے کا مطلب سر جھکائے ہوئے، کہیں کوئی پیڑ جو ہے وہ یا تارے ان کی کوئی پیشانی نہیں ہے، وہ پیشانی لا کے زمین پر نہیں ٹیک رہے ہیں، سرنڈر کیے ہوئے ہیں، مکمل اطاعت اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ سجدہ یہ ہے جھک جانا، جو یہ ان کی مرضی پہ میں نے تو اپنا سر جھکا دیا، یہ اس کا ایک ظاہری روپ ہے نماز کے اندر سر جھکانا، زمین پر ٹیک دینا۔ ورنہ سجدہ جو سجدے کا جنرل مفہوم یہ ہے، قیامہ کھڑے ہیں، قائم ہیں، ایک قیام نماز کا ہے، وہ اس کا ظاہری روپ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اس کی بندگی پر قائم، اپنی زندگی کے اندر قائم۔ قیام خالی یہی نہیں ہے نماز کا قیام، کھڑے ہو جانا دین کے لیے، کھڑے ہو جانا اللہ کی بندگی کے لیے، کھڑے ہو جانا ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، اب پوری زندگی کا قیام یہ ہے۔ تو ان کی راتیں بھی اس حالت میں گزرتی ہیں کہ وہ اطاعت ہی کی ہوں گی، فرما برداری کی ہوں گی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ تہجد ہی پڑھ رہے ہوں، اگر رات کے کسی حصے کے اندر ہیں تو سو بھی اگر رہیں، وہ اگر سوئے ہیں تو اس لیے سوئے ہیں کہ تھوڑا سا ریسٹ لے لیں، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، وہ بھی قیام کے لیے ہوا۔ دن کی بات نہیں، ان کی راتیں بھی اسی نیت کے ساتھ میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ یہ کہتے ہیں، کہتے کا مطلب خالی یہی نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے ہیں، یعنی ان کا یہ اعلان ہے، ان کا اس پر عمل ہے کہ ہمارے رب، یہ رب سے پناہ مانگتے ہیں تو اس سے بچنے کی عملاً کوشش کرتے ہیں، خالی زبان سے نہیں چل رہی ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ روزانہ ایک تسبیح پڑھ لی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے آگ سے بچا لینا، اور پھر جو دل چاہ کیا جا کر۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، یعنی اس کی ایفرٹس بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہاں پر قانون نہیں کی پابندی نہیں کرنے کی نتیجے میں جو ہمارا انجام ہونے والا ہے بھیانک، جو لوگ نہیں کریں گے، جو ان کا انجام ہونے والا ہے، ہمیں اس سے محفوظ رکھیے گا۔ ان عذابہ کانا غراما، جو کچھ کر لیا اس کا جب انجام آئے گا پھر نہیں بدلے گا، وہ تو چمٹ ہی جائے گا، وہ عذاب چمٹ جانے والا ہے، نہیں وہ عذاب ٹلے گا نہیں، یہاں کا کی پریشانیاں تو پھر ایفرٹس کر لی ٹل جائیں گی۔ تو اے ہمارے رب ہماری زندگی ایسی ہو، اس کے لیے وہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایسی ہو کہ ہمارے آخری انجام اس جگہ نہیں پہنچ جائے جہاں سے پلٹنے کا موقع نہیں ملے اور عذاب چمٹ کر رہ جائے۔ دنیا میں بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور عذاب آتے ہیں، اب کوششیں کر کے دور بھی ہو سکتے ہیں، پھر کوئی موقع نہیں ملے، ہم اس انجام سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا ہے ہمارے رب۔ اور وہ تو بہت انا ساعت مستقر و مقامہ، بہت بڑا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عدل، بیلنس کے راستے، سنتولن کے راستے پہ رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کنگال تو نہ تو یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ نکال دیا، چاہے وہ اس دے دینے کے معاملے میں بھی سب کچھ نکال دینا جو ہے وہ ڈیزائربل نہیں ہے، کسی دوسرے کو دیا خود کنگال ہو گئے مکمل۔ اور یہاں تو اسراف کی کوئی لمٹ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کہ اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ میں نے پہلے بھی تشریح کی تھی اس کی کہ ضرورت کو آپ ڈیفائن دوسرے کی نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی ضرورتیں۔ ہم جتنی چیزوں کو اللہ نے یہ دین میں وسعت ہے، یہ نہیں کہا کہ پھٹے کپڑے پہننا، صرف پیون لگے کپڑے پہننا پھر بڑے متقی ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے
دنیا سے بیزار ہو کے کونے میں بیٹھ جائے, سب کچھ چھوڑ کر نکل جائے, یہ ہے بڑا متقی آدمی. قرآن نے تو ہمیں دعا سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں جو بھلائیاں ہیں وہ سب دیجیے, وفی الآخرۃ حسنہ, لیکن اصل چیز تو آخرت ہے, وہاں کی بھلائی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ہم آخرت کی بھلائی جو ہے اسے قربان کر دیں دنیا کی بھلائی پہ, تو آخرت کی بھلائی بھی دیجیے گا. ایسی نہیں ہو کہ یہ ہم اسے بھول جائیں. ہمیں دونوں چاہیے بھلائی. دعا تو ہمیں یہ سکھائیے, یہ کب سکھایا کہ دنیا تو بالکل مت دیجیے گا لیکن آخرت ضرور دیجیے گا, اور دنیا بالکل جسے نہیں دے وہ ہوا اچھا اصلی اللہ کا بندہ. فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, ان سے پوچھو کون حرام کر رہا ہے, اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی, حرام کر رہا ہے کوئی؟ کون روک رہا ہے اس سے؟ اچھے طریقے سے رہیے. اگر جتنا اللہ نے دیا اس کے اندر, یہ سوال رکھا ہے کہ ان سے پوچھو کون حرام کر رہا ہے جو اللہ نے زینت نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے, اسے حرام کون کر رہا ہے؟ یہاں تو دینداری کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے اوپر حرام کر لو. شریعت میں چاہے ویسے حرام نہ ہو, اپنے اوپر حرام کر لو تو ہو گئے دیندار. تو یہاں کی اسراف کو منع کیا, جو تمہاری ضرورتوں میں نہیں رکھا, جو جن چیزوں کو تم استعمال کر سکتے ہو اللہ نے اگر دیا ہے تو اچھی چیزیں رکھو اپنے پاس, اچھے طریقے سے رہو. اس کو روکا نہیں, اس سے منع نہیں کیا, لیکن نہیں ہے ضرورت تو پھر بھر رہے ہیں آپ. یہ اسراف ہے, یہ زیادہ ہے, ضرورت سے زیادہ, جسے تم استعمال بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اکا دو, وہ تو ایکسٹریم ہے جو کیسز جو آتے رہتے ہیں, لیکن اس سے نیچے کے بھی. جب وہ گھر پہ چھاپا پڑا تھا, 1,500 جوتوں کے جوڑے تھے. ارے زندگی بھر نہیں پہن سکتا, پوری زندگی میں نہیں پہن سکتا. کبرڈ الماری میں جو ہے وہ وہاں پر بھی کتنی الماریاں تھیں, 50 الماریاں تھیں جن میں کپڑے تھے ایک سے ایک قیمتی, جسے انسان استعمال نہیں کر سکے. شادیوں کے جوڑے آتے ہیں 50,000 کا جوڑا, بہت غریب لوگ 10,000 والا لاتے ہیں, بہت ہی جن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, قرضہ ورضہ ادھر سے ادھار مار کے 50,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ. زندگی میں ایک دفعہ پہنا جاتا ہے, پھر پہنتے نہیں, ایک دفعہ بس. جس دن نکاح تھا, اب ولیمے والے کے دن کے لیے الگ جوڑا ہوگا اتنی قیمت کا, اس دن بھی ریپیٹ نہیں ہوگا وہ جوڑا. یہ اسراف ہے, یہ تمہارے استعمال کا نہیں, جیسے کیا نہیں استعمال زندگی میں ایک دفعہ کے لیے استعمال کیا تھا. وہ چیزیں جو تمہارے استعمال میں نہیں آتی, یہ اسراف ہے. اتنا کھانا پلیٹ میں نکالا جو جتنا نہیں کھا سکتے تھے, تو پھر یہ بھی اسراف ہے. یہ بہت اتنی چھوٹی سی جگہ پہ بھی اسراف ہے, باقی پھینکا. اور کروڑوں ٹن غلہ دنیا میں سمندر میں ڈبویا جاتا ہے, منڈی میں بھاؤ نہیں گر جائے. جہاں زیادہ پیدا ہوتا ہے, جہاں گیہوں زیادہ پیدا ہوتا ہے, وہ خیرات کے نام پہ تھوڑا سا حصہ دنیا میں بانٹ کر ان پر اپنا کنٹرول جماتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں, ہمارے قبضے میں رہنا. بھوک ختم نہیں کرتے ان کی پوری, ان کو بھوک بھر دے دو, ان کی بھوک ختم نہیں کرتے. وہاں چھینٹے بھر جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں رہنا, نہیں تو اتنا بھی نہیں سانس, جو اب سانس لینے کے قابل ہو یہ بھی نہیں لے پاؤ گے. باقی سمندر میں ڈبو دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ اگر ان کو پہنچ جائے گا تو عالمی بازار میں, ورلڈ مارکیٹ میں قیمت کم ہو جائے گی, ریٹ گر جائے گا ورلڈ مارکیٹ میں. اگر سامان جب بھی کوئی زیادہ آ جاتا ہے مارکیٹ میں تو ریٹ گر جاتا ہے, جب شارٹیج ہوتی تو ریٹ بڑھتا ہے. ہمارے یہ ریٹ نہیں گرنے چاہیے, اس کے پروڈکشن زیادہ ہو گیا سمندر میں ڈال دیں گے. یہ بڑے لیول پر ہے, یہ چھوٹے لیول کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری پلیٹ میں ہم نہیں کھا سکتے, وہ اپنے لالچ میں اتنا نکال لیں, کیا ہے رہ اتنا کھائیں گے باقی پھینکے گا. پھر ہوٹلوں میں جا کے کھاتے ہیں. دنیا میں جتنا کھانا صرف ہوٹلوں کے اندر پھینکا جاتا ہے, جتنا لوگ چھوڑ کر اڑ جاتے ہیں, یہی کھانا کافی ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو بھوکے سو جاتے ہیں. اگر اتنا یہ پھینکا نہیں جاتا ان کی طرف سے, ان کو دے دیا جاتا.
پھینکا جائے گا، اس کے پیسے دے کر اٹھ جائیں گے، یہ اسراف ہے۔ اب ہمارے یہاں ضرورت سے زیادہ کی بات، اچھا کھا لو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اسراف نہیں، اچھا پہن لو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، 3 کوٹیاں اور خریدی، تو خریدو، بڑے بڑے گودام خریدو، تمہارے بزنس کی ضرورت ہے، تو استعمال ہونے کے قابل نہیں ہے، تو یہ اسراف ہے۔ ایک میں رہ سکتے ہیں، ضرورت اگر فیملی اتنی بڑی ہے کہ 3 میں رہنے کی تھی تو 3 میں رہ لینا، اس جتنے ضرورت سے زیادہ وہ ہے جس انسان کے استعمال میں بھی نہیں لا سکتا پڑ رہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اسراف ہوتا ہے، ایک چھوٹے لیول پہ جو خالی اپنی پلیٹ میں ہو رہا ہے، ایک اس لیول پہ کہ جہاں پیسہ صرف پیپر پر بڑھ رہا ہے، کاغذ پہ بڑھ رہا ہے، بس اپنے پاس نہیں آ رہا ہو۔ اب اتنی کمپنیاں اور خرید لی، ایک ہالینڈ کی خرید لی ہے، ایک فن لینڈ کے اندر فلاں فلاں کمپنی یہ اور خرید لیا، ان کے گھر نہیں آئی وہ کمپنیاں، وہ آن پیپر مال بڑھ گیا بس صرف کاغذ پر۔ اب بہت خوش ہے کہ اب اور نام جو ہے ان لوگوں کی فہرست میں جو پیسے والے مالدار ہیں اس میں ہمارا جم کر کے آگے پہنچ گیا، زندگی بھر اسے استعمال نہیں کر سکے جتنا انہوں نے کمایا، ان کے استعمال میں نہیں آیا، اس سے پھر اور خریدی جو اور آیا، ان کے یوز میں کچھ بھی نہیں اس میں سے۔ یہ بڑے لیول کی بات ہے، اوپر کے لیول کی۔ ہمارے پاس وہ چیزیں جو ہم استعمال کر سکیں، چاہے اچھی لیجیے جتنی اللہ نے گنجائش دی، یہ کا وہ اسراف نہیں کرتے۔ اس اسراف کرنے سے ان کی حق تلفی ہوتی، باقی جو انسانیت ہے یہ پھینکتے ہیں، وہ بھوکے رہتے ہیں، یہ اپنے گھر میں الماریوں میں بھرتے ہیں، وہ ننگے رہتے ہیں۔ میرے بندے وہ ہیں اسراف نہیں کرتے۔ ولم یقتروا، اور نہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے پاس اللہ نے دیا ہے پھٹے پہن رہے ہیں، یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تو تقویٰ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ نہیں کرتے۔ نہ دونوں معنی آتے ہیں اس میں، یہ بھی تنگی اور یہ بھی معنی آتے ہیں کنجوسی، ہے مال بھرا ہوا خرچ نہیں کرتے، نہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی نہیں کر رہے، اور بھر رہا ہے اور ضرورت ہی نہیں کر رہے۔ یہ بیلنس ہوتا ہے، میرے بندے وہ ہیں۔ اسلام نے ہر جگہ بیلنس سکھایا ہے، سنتولن سکھایا ہے، ان کی زندگی کے اندر سنتولن اور بیلنس ہوتا ہے، بیچ کا راستہ ہوتا ہے، کانا بین ذالک قواما۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں پکارتے۔ پھر الہ کا بھی بہت آتے ہی رہتا ہے، ہر درس کے اندر آ جاتا ہے، کبھی کبھی تو لگاتار۔ الہ کا مطلب خالی یہ نہیں کہ پوجا نہیں کرتے اللہ کے سوا کسی اور کی، جنرل کانسیپٹ تو پوجاؤں کا ہی آ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا، ہم ہندی میں پوجا کہہ رہے ہیں، اردو میں کیا ہے، پرستش نہیں کرتے کسی اور کی، ورشپ نہیں کرتے۔ یہ ورشپ، الہ جو ہے وہ خالی پوجا پوجیے نہیں ہے۔ الہ کا مطلب وہی جو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اپنا سب کچھ جس کو دیا جائے اسی کا قانون مانیں گے، اسی کی ہر بات مانیں گے، وہی آل پاورفل ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کا اختیار ہے، جو سب کچھ اپنا جس کے حوالے کر دیں، اس کے علاوہ کسی معاملے میں جس کے پاس کوئی اور طاقت نہ ہو، تو پھر سر بھی اسی کے آگے جھکے گا، یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو وہ کسی اور کو اپنا الہ نہیں بناتے، اپنے خواہشات کو بھی اپنا الہ نہیں بناتے۔ قرآن میں یہ الفاظ آئے الہ کے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا الہ بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، تو یہ بھی شرک ہوا کہ الہ بنا رکھا ہے اس نے اپنی خواہشات کو۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون پر راضی، یہ بھی دوسروں کو الہ بنانا ہوا۔ جو یہاں الگ الگ نیتا ہیں، بڑے بڑے سیاسی نیتا، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، اب جیسی ان کے رکن بنے، ان کے سدسیہ بنے، تو پہلی چیز یا تو جھوٹی ہے، جھوٹ بول رہے ہو، مومن کی زندگی جھوٹی نہیں ہوتی، ورنہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں پارٹی مفاد کو اوپر رکھیں گے۔ اب یہ شپث لے رہے ہیں، پھر دین کے مفاد سے ٹکراتی ہے پارٹی پہ، دین کا مفاد الگ ہے، پارٹی مفاد الگ ہے، تو یہ آپ نے الہ بنا لیا ہی نہیں۔
مجبور ہے الگ بات ہے، اس معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ نہیں کہہ رہا قرآن نکل کے لڑو، بغاوت کرو، گردنیں کاٹو، یہ تو بتایا ہے سب کہ کیا کرنا ہے تمہیں، کن حالات میں، جب کہاں کیسے، تب کرنا کیا ہے. لیکن دل سے تم راضی نہیں ہوگے کہ دوسروں کے قانون پہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں دل سے بھی راضی ہیں. جو لا یہ بنا رہے ہیں تو ان کو الہ بنایا گیا، اس اصل میں تو قانون کا رائٹ صرف اس کا تھا کہ اس کے قانون بنانا ہے. وہ جو اللہ کے سوا دوسرے الہ نہیں بناتے وہ ہیں بندے اللہ کے. تو پھر بندگی تم نے ان کی بھی اختیار کی اللہ کی بندگی کے ساتھ. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل وہ نہیں کرتے ان کو جن کو اللہ نے جن کی حرمت رکھی ہے، ممنوع قرار دیا ہے کہ ان کی جان نہیں لوگے تم، ایسے الا بالحق، سوائے اس کے کہ حق کا معاملہ ہو. تو حق کا معاملہ بھی ہم طے نہیں کریں گے، اللہ نے بتا دیا کہاں حق آتا ہے، جہاں اس کے لیے تمہیں جان بھی جان دینے کو بھی تیار ہوگا، جان لینا بھی ہوگا. کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا اسے اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، نہیں تو معاشرے میں بڑا فساد ہوگا. قرآن نے کہا کہ دو ہی ریزنز ہیں جس کے بدلے تم کسی کو جان لے سکتے ہو، تیسرا نہیں کوئی. یا تو اس نے خود قتل کیا ہو کہیں، یا اس نے زمین کے اندر فساد پھیلایا ہو. زمین کے اندر وہ فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد ان دنگوں کو خالی نہیں کہتے. ہماری اردو میں جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ اور جو عربی میں جو مطلب ہے یا ٹرمینالوجی ڈیفرنٹ ہے. عربی میں فساد جیسے ہمارے حکیم کہتے ہیں نا، خون میں فساد ہو گیا، معدے میں فساد ہو گیا، بیلنس بگڑ گیا، یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے تھی، یہ کم ہو گئی، یہ بڑھ گئی، تیزابیت بڑھ گئی، اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، فساد ہو گیا معدے میں. جب ایسے یہاں پر یہ جو فساد ہوتا ہے، یہ فساد کا ایک حصہ ہے اصل میں، جو توازن بیلنس ہونا چاہیے تھا وہ برداشت ختم ہو گئی، فساد ہو گیا. تو یہ اگر معاشرہ کی اصلاح ہو گئی ہے اس کے بعد پھر کوئی سب کو تباہ کیے دے رہا ہے سسٹم کو، اسے قتل کیا جائے گا. قال فتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے زیادہ بھیانک جرم. ان دو جرم کے علاوہ کسی کو قتل، کسی کی جان نہیں لی جائے گی فور اینی ریزن. ان دو جرم اگر حملہ کرنے اس اسلامی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے کو آیا ہے، لڑا جائے گا، مارا بھی جائے گا انہیں. یہ فساد پھیلانے آئے. ولا یزنون، وہ ویبچار نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، فورنیکیشن نہیں ہوگا. یہ سوسائٹی کی دھجیاں اڑا دیں گے. جی اللہ کے بندے وہ ہیں. جس نے یہ کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اور اللہ سوائے ان کے من تاب و آمن، غلطی ہو گئی تو غلطی پہ جمے نہیں رہے، غلطیاں ہو جائیں گی، توبہ کی. اور توبہ کے بعد کیا کہا؟ وہ آمنا، توبہ کے بعد ایمان لایا. ایمان کیا ہے؟ ایمان والا تو پہلے بھی تھا کہ غلطی ہو گئی تو ایمان والا نہیں بچا تھا بیچ میں کیا؟ ایمان کا مطلب بھی جو مانا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، جو کچھ قرآن نے تفصیل دی ہے اس کے مقابلے میں بڑا ڈائلیوٹ کر کے پھیلا دیا گیا ہے. میرا ایمان ہو گیا سب کا ہی. کتنی بار آپ کو بتایا ادھر گزشتہ راتوں میں بھی، 3 راتوں میں ایمان کی تفصیل بتائی تھی، قرآن کی آیات کیا کیا کہہ رہی ہیں، ایمان کیا ہے. ایمان کہتے ہیں اللہ کے قانون پہ 100% اس بات کا یقین کہ اگر یہ کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں کیا تو، اور یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ زبان سے کہنا نہیں، 100% یقین. 100% یقین ہوگا تو عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا. ممکن ہی نہیں کہ عمل اس کے مطابق نہیں ہو. یہاں سے کسی سے کہا جائے چیز جلدی ہو جائے گا، زینے سے اترنے میں دیر لگے گی، ادھر ہیں تیسری منزل پہ، یہاں سے کود جاؤ، کیسے کود جائے گا؟ اس لیے کہ اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ تو بچوں گا نہیں میں، چاہے جتنی جلدی ہو میں بچوں گا ہی نہیں. اس بات پہ ایمان ہے اس کا تو نہیں کودے گا. ایسا نہیں کہ ہاں مانتا تو ہوں کہ مر جاؤں گا پھر بھی آج کود جاتا ہوں میں، جلدی تھی. تو ایمان تو اسے کہتے ہیں کہ پھر اس کے یہ ایمان اور عمل یہ ایک ہی
سکے کے دو رخ ہیں، الگ نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ ایمان وہ ہے جو نظر نہیں آتا، یقین قانون کی صداقت یا سچائی پر، پھر اسی کے مطابق انسان عمل کرتا ہے جس پر ایمان ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ ایک نظر آنے والا ہے، ایک لیٹنٹ ہے، چھپا ہوا ہے ایک ہی چیز کے اس سے تو اس سے کہیں الگ نہیں ہے۔ پورے قرآن شریف میں کسی ایک جگہ میں بھی، یہ تو ان روایات کے اندر جو لوگوں کو میٹھی نیند سلانے کے لیے بعض جگہ سازشیوں نے بھر دی ہیں، ان روایات کے اندر یہ آ گیا ہے کہ جنت تو بڑی آسان، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اب تو جنت اللہ پر دینا فرض ہو گئی، اس لیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اگر تم نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیا، 9 ذی الحجہ والا روزہ اگر رکھ لیا، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف، اور 1 سال آگے جو اگلا سال آ رہا ہے وہ بھی معاف، پچھلے 1 سال کے معاف، اگلے 1 سال کے بھی معاف۔ اب جو دل چاہے کرو اگلے سال میں تو پھر عرفہ کا ایک اور رکھ لیں گے 1 سال کے بعد۔ اب اس کی میں اگر ڈیٹیل بتانی شروع کروں نا آپ کو تو کوئی دنیا کے اندر، انہیں جانے دے جو غیر مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی بچے گا ہی نہیں جس کے لیے دنیا میں سب سے آسان چیز، سب سے آسان، آپ نے آسانی سے چائے کا ایک کپ بنا لیا اور چائے پی لی، اس سے زیادہ آسان جنت ہے، کوئی بچے نہیں رہا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، ابھی میں نے ڈیٹیل نہیں بتائی آپ کو۔ وضو کیا تو سب گناہ جھڑ چکے، اب سب تو جھڑ گئے تھے نا، نماز کو کھڑے ہوئے گناہ تو نہیں تھا، کوئی گناہ تو جھڑ چکے تھے سب۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، ہو تو چکے تھے، اب بچے کہاں؟ ربنا لک الحمد پہ سب گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے اللہم اجرنی من النار روز پڑھ لیا، اس کی بخشش ہو گئی، اب کچھ کرنا ہی نہیں، ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کریں گے، وضو اور نماز کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کریں گے۔ تو یہ تو اگر میں ساری رکھ دوں نا آپ کے سامنے، جتنی آسان بنا کر دے دیا گیا ہے، یہ تو تھی دنیا کی باتیں، دنیا میں یہ کر لو، اتنا پڑھ لینا، ختم۔ اب تو پھر بخشش فرض ہو گئی اللہ پر، یہ پڑھ دیا تھا ہم نے۔ اب پہنچے وہاں حساب کے دن، اصل میں تو کسی کو بچنا ہی نہیں چاہیے، سب بخشے ہوئے تو پہلے ہی ہو چکے۔ یہاں آتا ہے نا ہر سال خطبے میں عید کے، اب سب بخشائے جا رہے ہیں، گھروں کو اپنے سب بخشے جا چکے، بچے گا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو سب یہیں پر بخشے جا چکے۔ ایک بھی دنیا میں جو اب چاہے جتنا بدکار ہو، ایکسٹریم درجے کا بدکار ہو، اس نے اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا تھا، تو اس نے عرفہ کے دن روزہ رکھ لیا تھا، نفل روزہ، تو پھر 1 سال تو پچھلے معاف ہوئے تھے، 1 سال کے اگلے معاف ہوئے تھے۔ اب یہ ڈیٹیل تو بہت ہے، اب اس کے بعد تو کوئی بچ ہی نہیں رہا، لیکن اگر بچ گئے تو ابھی حساب نہیں ہوا، حشر کے میدان میں کھڑے، حساب سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب چہروں پہ گھبراہٹ ہوگی تو کہیں گے بھائی کہیں سے کسی سے سفارش کروائی جائے، تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ گناہ معاف ہو چکے ہیں سب کے، لیکن چلیے رہ گئے کچھ لوگ، انبیاء کے پاس جائیں گے وہ تو سب منع کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں کرتا ہوں۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون اچھا تھا کون برا، یہاں ان میں کس نے ان کی دشمنیاں کی تھی، کس نے کیا 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 تھا۔ اب وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا بہت جتنے عرصہ بھی سجدہ ہوگا اس کے سر اٹھاؤ، کیا اچھا تم اتنی کیپیسٹی اتنی طرح کے لوگوں کی جاؤ شفاعت کر لو، تو وہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ابھی حساب تو ہوا نہیں، ابھی میدان محشر ہے، حساب نہیں ہوا ہے، تو جہنم سے نکال لائیں گے کا مطلب یہ کہ جو جہنم میں جانے کے قابل ہیں وہ بچ گئے، ابھی حساب نہیں ہوا، اس سے پہلے اتنے تو بچ گئے، پھر سجدے میں گریں گے، بہت لمبا طویل عرصہ، کتنا عرصہ سجدہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو، پھر وہ بخشش کی درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک لمٹ بتا دے گا، اچھا اتنے لوگوں کو اس طرح کی جو ہوں ان کو اور نکال لاؤ، اتنوں کو پھر بچوا دیں گے، پھر سجدے میں گریں گے جا کر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا جاؤ اب سب کو لے آؤ، اب سب آ گئے۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی۔
پھر بہت سے ایمان والے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے تو بہت سے بھائی رہ گئے ابھی. یہ دوسری حدیث ہے. یہ ایک تھی، وہ دوسری کہ وہ کہیں گے ہمارے تو بہت سے بھائی ہمارے سامنے نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے سامنے زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، یہ جہنمی. تو اللہ کہے گا اچھا جن کو تمہارے سامنے جو کرتے تھے نا ان سب کو لے آؤ، تم نکال لاؤ. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو لا چکے تو بچا کون تھا؟ یعنی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلوا سکے ان کو ایمان والے نکلوائیں گے کیا؟ اللہ کہے گا اچھا جاؤ تم ان کو نکال لاؤ، بچا لاؤ. اور پھر بات یہ کہ وہی کہیں گے یہ تو نمازیں پڑھتے تھے. جب نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کے تو پہلے ہی معاف ہو چکے تھے گناہ، ابھی بتا دیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال لائے تھے، کوئی بچا ہی نہیں. تو جن کو حضور نہیں نکال پائے، یہی مطلب ہوا، پھر ابھی بچے ہوئے ان کا کہا اچھا ایمان والو تم انہیں نکال لاؤ، وہ نہیں نکال سکے تھے، ان کی پاور تو کم تھی، اب تم نکال لاؤ. تو وہ لے آئیں گے ان کو نکال کر جہنم سے. ابھی جہنم تو آئی نہیں، ڈالا تو گئے ہی نہیں کسی کو، نکال لائیں گے مطلب اتنوں کو بخشوا دیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس ابھی پھر جا کر دیکھو، یہ کر رہے ہیں جج، جا کر دیکھو کہ ایک دینار کے برابر بھی جس کے پاس نیکی تم دیکھو اس کو لے آؤ. ان کو سب کے بارے میں معلوم ہے کہ کس نے ایک دینار برابر نیکی کی، وہ ان کو لے آئیں گے، بچا لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی نہیں، پھر جاؤ جس نے آدھے دینار کے برابر نیکی کی اسے بھی لاؤ. پھر یہ جا کے بہت سے اور لوگوں کو لے آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مس ہو گئے تھے سارے، یہ لے آئیں گے. اور ابھی ملائکہ جو سفارش کریں گے ان کا پتہ نہیں کس کی تھی. پھر اس کے بعد پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ ابھی نہیں، جس میں تم ذرہ برابر بھی ایک کوئی خیر کی بات پاؤ، ایک ذرے کے برابر، اسے بھی نکال کے لاؤ. ابھی حساب نہیں ہوا ہے، سب نکل گئے. یہاں تو دنیا سے ہی نکل گئے تھے. اگر کوئی ذرا بھی کوئی چانس بچا تھا تو ابھی حساب کے دن سے پہلے سب کلیئر ہو گئے ہر طریقے سے. یہاں تو اتنا آسان بنا دیا گیا، یعنی آپ کو چائے کا کپ پینے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑے اس سے آسان جنت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے ہم نے امتحان لیے تھے، ٹیسٹ کیا تھا، ایسے نہیں مان لیا تھا ان کے ایمان کو. جیسے ٹیسٹ ان کے لیے تھے وہ بڑے سخت ٹیسٹ تھے، اس سے تمہیں نہیں گزاریں گے ہم، کیا تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے؟ تو ان کو تو اتنے ٹیسٹ آئے تھے، ایسے تمہارے ہو جائیں گے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، حملے ہوئے. وَزُلْزِلُوا، زلزلہ ڈال دیا گیا، ہلا دیا گیا ان کو، ان کے وجود کو. اس درجے تک سخت امتحان لیے گئے کہ رسول وقت اور ان کے ساتھ کے بھی پکار اٹھے اللہ مدد کب آئے گی. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. اللہ نے کہا ہے اس سے زیادہ ہم جتنی برداشت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تو ہم ڈالتے بھی نہیں امتحان. ہے قریب، اب تم یہاں مدد آ گئی. الا ان نصر اللہ قریب. تو یہ ایمان والوں سے کہا. قرآن نے کہا دوسری جگہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ گمان کر لیا، یہ حساب لگا رکھا ہے حسب الناس ان یترکوا، ہم چھوڑ دیے جائیں گے. وہ ان یقولوا آمنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم اللہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ سمجھ لیا ہے. وهم لا یفتنون، ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں، یہ کہنے کے بعد چھوڑ دیں گے ہم. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ جب تک یہ ٹیسٹ نہیں لے گا کہ کتنے لوگ ثابت قدم رہنے والے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، اس سے پہلے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ ابھی جو ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے ان کے علاوہ کیسے کوئی چلا جائے گا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. یہ پوری زندگی ایک مجاہدہ ہے، ہر لمحہ بندگی کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی آپ نے یہ پڑھ لیا تھا، ایک نفل روزہ سال میں ایک دفعہ رکھ لیا تھا، اب جو دل چاہے کرو. بندگی کدھر؟ بندگی تو ہر لمحے کی تھی، اس کے خلاف جو دل چاہے کرتے چلے جاؤ. ہاں یہ ساتھ میں اتنا اور کہہ دیتے ہیں، ہاں شرک مت کرنا. چلیے جنہوں نے شرک نہیں کیا اس کے بعد تو پھر باقی کے لیے کوئی راستہ سب کے لیے اتنا آسان ہو گیا. قرآن کہتا ہے نہیں، بندگی
شرک ہی تو یہ ہے کہ تم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، تو یہ بھی شرک ہے۔ لفظ الہی تو استعمال، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اور پھر یہ آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو الہ بنا لیا، تو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا نہیں بنا، اس کے بجائے اپنے خواہشات پر چلا، تو شرک تو یہی ہو گیا۔ شرک خالی یہی سمجھتے کہ مورتی پوجا کی تو شرک ہوا، یا قبروں کی پوجا کی تو شرک ہوا۔ میں تو قرآن کی باتیں کہہ رہا ہوں، میں صوفیہ کی باتیں نہیں کر رہا، تصوف کی نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن شریف نے کہا لا یشرک فی حکمہ احدا، شرک کا لفظ آ رہا ہے، لا یشرک، اللہ شریک کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، احدا لا یشرک فی حکمہ، اپنے قانون بنانے کے رائٹ میں لا اللہ بنائے گا، اپنے حکم دینے کے اختیار میں، اپنے قانون بنانے کے رائٹ میں کسی احدا، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک واحد ایک احد۔ واحد مانے بھی ایک، احد مانے بھی ایک۔ احد مانے ایک نہیں، ہم ترجمہ یہ کر لیتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، ہمارے پاس ترجمہ میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ واحد کے معنی بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ احد اور واحد میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کتنے ہیں یہاں پہ جو رکھا ہے؟ ایک ہے، واحد۔ لیکن دنیا میں ایسے لیپ ٹاپ لاکھوں ہیں، یہ اپنی طرح کا اکیلا نہیں ہے۔ اس وقت یہاں ایک ہے لیکن اپنی طرح کا اکیلا نہیں ہے، اس کی طرح کے لاکھوں اور ہیں۔ احد وہ ہوتا ہے جو ایسا ہو کہ جس کی طرح کا کوئی کہیں نہ ہو، یکتا، بالکل ایسا اکیلا کہ ایسا ایک کہ جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ احد ہے۔ واحد اور احد کے ایک میں یہ فرق ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے لا بنانے کے، اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ اس میں سب آ گئے، رسول بھی آ گئے۔ رسول اللہ ہی کے قانون پر عمل کرواتے ہیں، تفصیل بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بناتے، جو اللہ نے بتایا اسی کو کراتے ہیں۔ اپنی طرف سے کریں گے تو دین بدل لیں گے۔ یہ شرک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ شرک کا لفظ آیا، اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور آپ نے اگر قانون اپنے بنائے تو شریک کر لیا آپ نے، یہ بھی شرک ہو گیا۔ یہ تو قرآن کی باتیں کہہ رہا ہوں، ہم نے تو بڑی سمپل باتیں سمجھ رکھی ہیں، بڑی سادہ سمجھ رکھی ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف نہیں پڑھا ہے، قرآن شریف ترجمے سے نہیں پڑھا، اس کے معنوں پہ غور نہیں کیا، اس لیے اتنی سادہ سی مان رکھی، سمجھ رکھی۔ کہا کہ سوائے اس کے الا من تاب و آمن، و جو سوائے اس کے جس نے توبہ کی۔ توبہ کا مطلب اللہ توبہ، اللہ توبہ یہ نہیں، توبہ کا مطلب جو پلٹ گیا، توبہ کا مطلب ہے اباؤٹ ٹرن، گھوم جانا، گھوما جانا تھا ایک منزل پر، گائیڈ کھڑا تھا، اس نے کہا یہ پوچھا راستہ کدھر، اس نے بتا دیا راستہ ادھر، آپ کو جہاں جانا ہے۔ سوچا بھی تو وقت ہے کافی، اس راستے پہ بڑی دلچسپی کے سامان دکھ رہے تھے، ادھر نکل گئے، منزل گائیڈ کے بتانے کے باوجود ادھر کو چلے گئے، اس طرف چلے گئے۔ یہ گائیڈ رسول کہلاتے ہیں، جنہوں نے ہدایت، اسی کو ہدایت کہتے ہیں، مارگ درشن، یہ ہے راستہ۔ پکڑ کر چلا دینے کو ہدایت نہیں کہتے، راستہ بتا دینے کو۔ راستہ بتا دیا اللہ نے، گائیڈ بھیج دیے، اس کے باوجود غلط راستے پہ نکل گئے، کچھ خواہشات، دلچسپیاں ادھر اٹریکٹ بلا رہی تھیں، تو رسولوں کی گائیڈنس کے اب جب دوسرے راستے پر گئے، اس راستے کو چھوڑ کے جدھر منزل تھی، تو اب جتنے آگے بڑھو گے منزل دور اتنی بہت ہی چلی جائے گی، جتنی دیر لگے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر ہو جائے کہ اب پہنچ ہی نہیں سکوں۔ اب اگر یہ احساس ہوا کہ تو پہنچ نہیں پائیں گے، بڑی دیر ہو گئی غلط جگہ پہ جاتے جاتے، تو کیا کریں گے؟ دو راہے کے پہلے تو پلٹیں گے واپس، اب ادھر ہی لوٹ کر جاؤ گے نا واپس، جہاں سے غلط طرف چلے گئے تھے۔ اس پلٹنے کو، اس احساس کو کہہ رہے یہ غلطی کی ہم نے، اسے تو کہتے ہیں ندامت، شرمندگی، اسے توبہ نہیں کہتے۔ یہ پہلی سٹیج ہے کہ یہ تو غلط کیا ہم نے، واپس پلٹیں گے، آپ اسی دو رائے پہ آئیں گے پہلے، پھر ادھر جائیں گے۔ اس پلٹنے کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کے معنی واپس پلٹنا، لوٹنا۔ لوٹے، اب رخ بدل گیا، صحیح راستے کی طرف ہو گیا، پہلے رخ غلط راستے کی طرف تھا، یہ توبہ ہے۔ ومن تاب و آمن، اور پھر ایمان لے آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا ایمان والا تو تھا،
اپنی زبان سے تھا، اس نے قارون کی سچائی پہ پورا یقین نہیں کیا تھا، تبھی تو ادھر گیا تھا. اب پھر پورے یقین کے ساتھ میں اب نقصان نہیں اٹھاؤں گا، اس کے خلاف کر کے پلٹا، اور پورا یقین اس نے یہ پیدا کر لیا کہ غلطی ہو گئی تھی اپنی. وَعَمِلَ عَمِلًا صَالِحًا، پھر عمل صالح کیا. اللہ توبہ نہیں چلے گی، پہلے اس راستے تک واپس آنا ہوگا، پھر صحیح راستے پہ جانا ہوگا. شرمندگی تمہیں منزل پہ نہیں پہنچائے گی، پھر کرنا ہوگا صحیح، واپس پلٹ کر پھر صحیح راستے پہ جانا ہوگا. اس نے عمل بھی صحیح کیے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے برے انجام کو اللہ ان کی برائیوں کو اچھائی سے بدل دے گا. مطلب یہ کہ ان کے برے انجام کو اللہ تعالیٰ اچھے انجام سے بدل دے گا. اور وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو اللہ تو خود پلٹتا ہے اس کی طرف. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ بندے کون ہیں؟ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے کسی معاملے، نہ زندگی میں جھوٹ خود بولے، نہ دوسروں کے جھوٹ پر راضی ہوں کسی بھی معاملے میں، چاہے جیسا اپنے کوئی مفاد کے خلاف جا رہا ہو، وہ ہے بندے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو باشتے سے بچتے ہیں، اسے تو گناہ کے تو چھوڑو، جو فضول ہے، وقت کا ہے، ٹائم کدھر ہے؟ زندگی کے مومنٹس میں کسی کے پاس ایک لمحے کا ٹائم نہیں، اللہ نے جو ذمہ داریاں اس کے بعد ایک مومنٹ کا نہیں ہے، وقت کدھر ہے؟ جب سمجھو کہ بہت وقت ہے تو پھر آپ ہاں میں بیٹھو گے. یہ لغو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ گناہ کی بات ہے، گناہ نہیں، جو تمہارے ایڈوانٹیج کی نہیں ہے، جو اس سے بائی پاس کر جاتے ہیں گریسفلی، اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں بہت گریسفلی. تمہارے فائدے کی نہیں تھی، کہاں وقت ویسٹ کرو؟ اس وقت کو تمہیں اپنے کریٹو کاموں میں لگانا تھا، بھلائی. یہ ہے بندے اللہ کے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، صرف اپنی ذات کے لیے تھوڑی، ان کے جوڑے شوہر یا ہسبینڈ کے ان کے لیے کہتے ہیں کا مطلب یہ کہ ان کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ میری منزل ایک ہے، میری وائف کی منزل کچھ اور ہے، تو گھر میں تو فساد رہے گا. میری وائف اگر کہتی ہیں کہ بھئی دین کا راستہ یہ اس پہ چلنا ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا راستہ تو ہمارے ایڈوانٹیج کا یہ دوسرا ہے، میں ادھر جا رہا ہوں، تو گھر میں تو فساد رہے گا. آپ نے کسی جگہ کہا بھئی دین کے کام میں جانا ہے، آپ کی وائف نے کہا کہ یہ گھر کا ستیہ ناش ہو جا رہا ہے، اب روز ٹینشن چل رہی، پھر یا تو آپ سرنڈر کر دو، یا یہ مفاہمت. وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے رب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے گا، یہ ہماری دونوں کی منزلیں الگ نہیں ہوں، منزل ایک بن جائے دونوں کی، اور ہماری ذریت کی بھی، نسلوں کی بھی. نبیوں نے یہ تو کہا، سب وہ ہیں بندے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یعنی نبی کہ اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے امام بنایا، فوراً کہا کہ اللہ ہماری نسل جو ہے ذریت، قال ومن ذریتی، اپنے نسلوں کے لیے تمنا ہے کہ اسی راستے پر جائیں جو اللہ تک پہنچنے والا ہو. قال لا ینال عہد الظالمین، ان کا ابراہیم کی نسل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں جو حدیں توڑنے والے ظالم ہوں گے ان سے کوئی عہد نہیں میرا، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تمہاری نسل، تم ہمارے خلیل ہر امتحان کو پاس کر گئے، اب تمہاری نسلیں بخش جائیں گی اس کی وجہ سے نہیں. حضرت ابراہیم نے تو فوراً دعا کی تھی کہ جیسی کہا کہ ابراہیم تمہیں ہم نے امامت دی. وہ امامت کیسی ہے؟ امامت ایسی کہ آج تک آپ ہر مسلمان اپنی ہر نماز کے اندر دعا کر رہا ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی رحمت نازل کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسی رحمت آپ نے حضرت ابراہیم پہ نازل کی تھی، ان کا نام لے کے اس جیسی کیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، امام بنایا تھا، اس درجے پہ پہنچ، اس درجے کا انسان نے فوراً کہتے ہی کہا، یہ اس کی بات تھی، یہ تمنا کہ میری نسلیں بھی ایسی ہیں. نبی سے جیسے ہی کہا ان کا قال ومن ذریتی، میری نسل بھی تو. بیویوں کو نہیں کہا، اس لیے کہ بیویاں تو خود امتحان پاس کر چکی ہیں، وہ تو تھی ہی اسی راستے پر، حضرت حاجرہ بھی حضرت سارہ بھی. اور اے اللہ میری نسل، آنے والی نسلیں، قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ
خلیل اللہ کی اولاد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو. اگر انہوں نے ان میں سے جنہوں نے حدیں پراس کی، جنہوں نے ظلم کیے، میرا کوئی عہد ان کے ساتھ ہے نہیں. یہ اب ان کے لیے کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. حضرت ابراہیم کو اللہ نے بنایا تھا، یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک امام بنے. امام وہ ہے جو دوسروں کو چلاتا ہے راستے پہ، مقتدی وہ جو خود چلتا ہے. تو بات تو یہ کہ یہ دعا کرنی کہ ہم دوسروں کو راستے پر چلانے والے ہوں. امام سر جھکاتا ہے تو دوسرے جھکاتے ہیں. جھکانا لازم ہوتا ہے دوسروں کو، جن کا وہ امام ہے یا انہوں نے امام ہی نہیں مانا. اے اللہ ہماری نسل کو امام بنائیے گا، پرہیزگاروں کا، برائیوں سے بچنے والوں کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کا امام بنائیے گا. یہ ہے اس ایفرٹ کے اندر لگتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے کہ خالی یہ نیک کی بات نہیں کہ جسے ہم نیک کہتے ہیں نیک بن جائیں، یہ لیڈ کرنے والے ہوں نیک دوسروں کو نیکیوں کے اندر، یہ دوسروں کو وہاں سے آگ سے نکالنے والے ہوں، یہ ان کو راستے بتانے والے ہوں کہ صحیح راستہ کدھر جا رہا ہے. اپنی نسل کے لیے یہ خواہش رکھتے ہیں اور یہ تربیت کرتے ہیں. یہ ہے وہ، یہاں تک بات ہوئی پوری. اور یہ سب نہیں ہوئی، یہ صفات تھوڑی سی بتائیں، کوئی صفات یہ ہے میرے بندوں کی صفات. اتنی باتیں کہنے کے بعد کا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، وہ جو ثابت قدم رہے یہ اس کا انعام ہے. ڈٹے رہے، ان سب باتوں پر سے پھسلے نہیں کبھی، یہ جتنی بتائی تھی ان کے اعلیٰ مقام ہوں گے، بلند مقامات اونچائیوں کے اوپر ہوں گے. وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا، فرشتے استقبال کریں گے کہ اب آپ کی زندگی یہیں پر، اب اصل زندگی شروع ہو گئی. وہ تو امتحان کی تھی نا، حیات تو اب آئیے. تحیتاً، یہ زندگی سے ہے لفظ. زندگی فرشتے استقبال کریں گے یہ کہہ کر کہ اب تمہاری اصل زندگی آ گئی. وہ تو تھی جینے کا تو مزہ اب آئے گا تمہیں. وسلامہ، تم اب سلامتی سے رہو گے، کوئی فکر نہیں آئے گی. اس کے ساتھ میں فرشتوں کا استقبال ان کا ہوگا. یہ ہیں بندے. یہ تھوڑی سی صفات تھی جو بتائی تھی، یہ سب نہیں ہے لیکن یہ اتنی ہے کہ یہ بتائی تھی کہ میرے بندے تو وہ ہیں. فرمایا، اب میں اس آیت پہ واپس آ رہا ہوں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ زور ہی نہیں چلے گا اس کا، شیطان کا. جو اس بیلنس کے ساتھ میں رہے گا، یہاں پر اپنے مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسروں کی بھی فکر کر رہا ہے، اپنی نسلوں کی بھی فکر کر رہا ہے، کسی ویسٹفل کام کے اندر رک ہی نہیں رہا، کریٹیو ہی کام سارے جو ہیں کرتے چلے جائیں، اس کے اندر لغو اس سے بھی بچ رہا ہے، اس کے اندر خرچ کرنے میں اپنے آپ کو کنگال بھی نہیں کر لیا، کہیں فضول خرچی بھی نہیں کی کہ فکرہ ادھر اور باقی معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ کہا کہ میرے بندے یہ جو ان ساری چیزوں کا یہاں پر خیال رکھیں گے، شاید یہ تو بندے ہو گئے جو بندے جن کے اوپر ہے ان پہ شیطان کا زور ہی نہیں چلے گا. یہ تو جو جہاں سلپ ہوئے ہیں ان پر زور چلے گا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کافی ہے تمہارا رب وکیل. وکیل کیا ہے؟ اب یہ تو بہت سے جگہ جگہ ترجمے کر دیتے ہیں. اردو میں ہے کارساز، بگڑی بنانے والا ہے، کام کرنے والا. اور یہاں نیچے ہے کہ ہندی میں ٹرانسلیشن ہے کہ اپنا معاملہ اسی کو سونپ دیا جائے، تمہارا رب اس کے لیے کافی ہے. وکیل آپ کے یہاں ہوتے ہیں نا. اب آپ نے کہا میرا کیس آپ لڑ دو گے، وکیل بنا دیا. لیکن خالی ایسے نہیں لڑتا ہوں، پہلے اس کے وکالت نامے پہ سائن کرنا ہوتا ہے. اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، وکالت نامے پہ سائن بھی کرنا ہوگا. یہ وکالت نامے پہ سائن کرنے والے یہ حصے تھے جو آئے. یہ سائن ایسے ہوگی، بندے بنو، تمہارا پھر وکیل بنا لو اسے. یہ تو تمہاری ایفرٹس تھیں سب، جس کے ذریعے کتنی چیزیں وہ ہوں گی کہ جو تمہیں پتہ نہیں ہوں گی کہاں سے آ جائیں گی اچانک، وہ تمہیں معلوم نہیں ہوں گی. تم نے سوچ کر تو سارے قانون پہ عمل کر لیا. کتنے قانون ایسے ہیں کائنات میں جو تمہیں پتہ نہیں، وہ مصیبتیں لا سکتے ہیں. پھر وہ دیکھے گا کہ نہیں آنے دیں گے ہم. وکیل بنا دیا اسے ہم. اب اسے دیکھنا ہے اس کا جیسا وکیل کوئی دوسرا نہیں، وہ تو سارے افیئرس کو دیکھ لے گا پھر. لیکن جتنے تمہیں معلوم ہے قانون، اس کی پابندی تم پوری کرو گے. تو پہلے وکالت نامے پہ سائن کرنا ہوگا، پھر تمہارا رب پھر ایسا وکیل ہے کہ پھر کیس نہیں ہارو گے. پچھلی مرتبہ یہ آیت ہو چکی تھی، میں نے پھر یہاں سے شروع کیا اس لیے کہ اس کی تفصیل یا ڈیٹیل کے بہت سے پہلو رہ گئے تھے. آج یہ اسی آیت کے ریپیٹیشن میں پورا وقت لگ گیا. اتفاق سے بعض بات آ جاتی ہے جس میں دل چاہتا ہے کہ اور تفصیل ذرا زیادہ ہی بتا دیں. انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو آیت نمبر 66 سے پھر شروع کریں گے. سبحان اللہ.
الحمدللہ رب العالمین.